بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد شریف کا ثبوت میں آپ کو چند سلف صالحین کی کتابوں کے حوالے سے دکھاؤں گا آج۔ مرزا انجینئر اور اسی طرح آپ یہ کہیں گے یہ تو بھئی حدیث قرآن نہیں ہے، اگرچہ ان کے اندر بھی قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں میلاد شریف کے حوالے سے، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے امت نے جس چیز پر اتفاق شروع سے کیا ہو تو قرآن و حدیث بھی تو یہی کہتی ہے کہ وہ کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے آج یہ جو نئے دین فہم لوگ ہیں، انہوں نے جو بدعت کے نعرے لگائے ہیں، میں آپ کے سامنے اب 3 کتابوں کے حوالے اور چند اور وسائل آپ کے سامنے دکھاؤں گا جن میں میلاد کا ثبوت ہے۔ یہ دیکھیے، یہ میرے سامنے انوار محمدیہ ہے، یعنی مواہب الدنیا کی یہ تلخیص ہے، اور مواہب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے۔ دیکھیے، اس کا صفحہ نمبر 28 ہے، مکتبۃ الحقیقہ، یہ چھپا ہے، یہ خلاصہ چھپا ہے ترکی سے۔ باقی مواہب کے اندر یہ عبارت آپ کو مل جائے گی۔ قال ابن الجزری فَإِذَا كَانَ هَذَا أَبُو لَهَبٍ الْكَافِرُ، جب یہ ابو لہب کافر ہے، الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنُ بِذَمِّهِ، کہ جس کی مذمت میں قرآن نازل کیا گیا، جوزی بفرحہ لیلۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی کی کرنے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات کی خوشی کرنے پر ثواب دیا جا رہا ہے، مطلب یہ بدلہ دیا جا رہا ہے۔ فما حال المسلم الموحد من امتہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آپ کی امت کا اس موحد کا حال کیا ہوگا؟ یسر بمولدہ ویبذل ما تصل الیہ قدرتہ فی محبتہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اور وہ حضور کی محبت میں میلاد مناتا ہے، جتنا ہو سکے وہ خرچ کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں علامہ جزری لعمری انما یکون جزاء من اللہ الکریم ان یدخلہ بفضلہ العمیم جنات النعیم، میری عمر کی قسم، اس کی جزا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عمومی فضل میں نعمتوں والی جنت میں داخل کرے گا۔ اب آگے کہتے ہیں ولا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہرۃ مولدہ علیہ الصلوۃ والسلام وَيَعْمَلُ بِالشَّهْرِ مَوْلَدِهِ علیہ الصلوۃ والسلام وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ، کہ اہل اسلام شروع سے، یعنی جب سے یہ کام شروع ہوا اس سے لے کر آج تک میلاد شریف کے مہینے میں محفلیں کرتے ہیں اور مختلف طرح کی خوشیاں مناتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں ولائی، مطلب ولیمہ کی جمع مطلب خوشی کی دعوتیں کرتے ہیں، اور اس کی راتوں میں انواع و اقسام کے چیزیں صدقہ کرتے ہیں، وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ، اور وہ سرور کا یعنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وَيَزِيدُونَ فِي الْمُبَرَّاتِ، اور نیکیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِ الْكَرِيمِ، اور حضور کا میلاد پڑھتے ہیں، وَيَظْهَرُ عَلَيْهِم مِّن بَرَكَاتِهِ كُلُّ فَضْلٍ عَمِيمٍ، وَيَظْهَرُ عَلَيْهِم مِّن بَرَكَاتِهِ كُلُّ فَضْلٍ عَمِيمٍ، اور اس کی وجہ سے ہر عمومی فضل ان کو ملتا ہے، عام فضل ہو جاتا ہے، مما جرب من خواصہ، اور اس کے خواص کا یعنی میلاد شریف کے خواص کا جو تجربہ کیا گیا، انہ امان فی ذالک العام، اس سال امن رہتا ہے، بشرا عاجلۃ، اور جلدی آنے والی بشارت ہوتی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ فرماتے ہیں فرحم اللہ امرا اتخذ لیالی شہر مولدہ المبارکۃ اعیادا، برکت اس مرد پر اللہ رحم کرے جس نے میلاد کی مبارک راتوں کو عید بنا لیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام زرقانی شارح بخاری، ان کا جو وفات کا سن ہے وہ 923 ہجری غالباً ہے، امام سخاوی کے شاگرد ہیں، تو اتنے بڑے محدث یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا حوالہ جو میں آپ کے سامنے دینا چاہوں گا، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے حسن المقصد فی عمل المولد، یہ میرے سامنے الحاوی للفتاوی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک عندی ان اصل امر المولد الذی هو اجتماع الناس، کہ اصل میلاد یہ ہے لوگ جمع ہوں، قرآن پاک پڑھیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث آپ کے میلاد میں ہیں وہ پڑھی جائیں، اور پھر لوگ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کریں، صدقات دیں۔ ذالک هو من البدع الحسنہ، یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، التی یثاب علیہا صاحبہا، جس کو کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ کیوں؟ لما فیہ من تعظیم قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اظہار الفرح والاستبشار بمولدہ الشریف، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اظہار کو ثواب کیوں ملے گا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان آپ کی تعظیم کرتا ہے، آپ کے لیے خوشی کا اظہار کرتا ہے میلاد شریف پر، لہذا اس کو ثواب ملے گا۔ یہ 2 حوالے ہوئے۔ تیسرا حوالہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کئی جگہ پر میلاد شریف کو، ایک تو مکہ شریف میں 12 ربیع الاول کے دن ہی لوگ جمع ہوتے ہیں، میلاد شریف مناتے ہیں وہاں پر،
لیکن میں ابھی جو آپ کے سامنے میں حوالہ پیش کروں گا یہ مدارج النبوہ کی جلد 2 صفحہ نمبر 19 کا ہے۔ دیکھیے انہوں نے ابو لہب کی حدیث کو بیان کیا اور شب میلاد کے بارے میں اس پر انہوں نے تھوڑا سا کلام کیا ہے۔ آخر میں جو کلام ہے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ابو لہب کے بارے میں، چونکہ روایت صحیح بخاری میں ہے اس کو جہنم کے اندر بھی پیر شریف کے دن کچھ دیا جاتا ہے پینے کا۔ تقریباً ملتا جلتا کلام ہے مواہب کی طرح کا، لیکن میں آپ کے سامنے عبارت پڑھتا ہوں۔ فارسی کی عبارت ہے کہ با ولادت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دور عذاب و تخفیف کرد، یعنی اب اس کا میں آپ کو سامنے خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ ابو لہب کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی میں نبی سمجھ کر نہیں بھتیجا سمجھ کر اس نے میلاد منایا، اس نے اس لونڈی کو آزاد کیا دودھ پینے کے لیے، تو اللہ نے اس کو جزا دی۔ اب سنیے گا، اب کہتے ہیں در این جا سند است مرا اہل موالید را، اس میں میلاد منانے کے لیے والوں کے لیے دلیل ہے کہ در شب میلاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرور کنند، وہ جو میلاد کی رات سرور کا اظہار کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور بذل اموال نمایت، اور اپنے مال خرچ کرتے ہیں، یعنی ابو لہب کہ کافر بود و قرآن بمذمت وی نازل شدہ، ابو لہب کافر ہے، قرآن اس کی مذمت پہ نازل ہوا ہے، چوں بسرور میلاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بذر شیرہ جاریہ وے، کہ اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، وہ آپ کو دودھ پلائے، تو اس مسلمان کی جزا کیا ہو؟ تا حال مسلمان کے مملو محبت و سرور، کہ وہ محبت و سرور کے ساتھ بھرا ہوا ہے، اور بذل مال درویچے باشد، اور وہ مال دیتا ہے، تو لہذا اس کا ثواب پھر کیا کہنا۔ ہاں لیکن باید از بدعاتها، لیکن باید یقینی کہ یہ بات انہوں نے آگے کہی ہے کہ محفل میلاد اور میلاد بدعات سے خالی، اس بدعات کا مطلب لائٹیں لگانا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے از تغنی والات محرمہ منکرات خالی شدہ، وخالی منکرات خالی باشد، یعنی آلات موسیقی اور اس طرح کی بے پردگیاں یہ نہ ہوں، تو بالکل محفل میلاد میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ 3 حوالے ہوئے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ رسائل دکھاتا ہوں، یہ میں نے اس کی فوٹو کاپی کرائی ہوئی ہے نیٹ سے نکال کر PDF۔ یہ رسائل ہیں جو کہ ہم عربی زبان میں ملحہ شریف کے ثبوت پر لکھے گئے، ان میں ابن کثیر کا رسالہ بھی ہے اور بہت بڑے بڑے لوگوں کے رسائل موجود ہیں۔ یہ اس کی فہرست ہے، یہ دیکھیے، جس میں ملحہ شریف کا ایک پورے جو لوگوں نے اس پہ رسالے لکھے، قصائد لکھے، اس سب کا ذکر، حافظ ابن کثیر بھی اس میں ہیں اور بہت سارے اور، یہاں تک کہ امام ابن جوزی نے بھی اس پہ ایک رسالہ لکھا ہے۔ تو لہذا یہ ملحہ شریف کا ثبوت قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ثبوت سلف صالحین سے بھی ہے، انہوں نے بھی اس کو بلایا ہے اور اس کے جواز پر رسائل لکھے ہیں۔ اللہ ہمیں ان فطروں سے محفوظ فرمائے جو ہمارے دور میں